آج کل جب آپ صبح اٹھتے ہیں پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں اور پمپ والا کہتا ہے کہ بھائی آج پیٹرول پرائس اور بڑھ گیا ہے، تو آپ شاید سوچتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے جنگ کی وجہ سے، شاید اس لیے۔ لیکن میں آپ کو آج ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جو میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ اسٹریٹ آف ہرمز بالکل بھی بند نہیں ہے، وہ ایک ٹال بوت بن گیا ہے اور کچھ خاص ملک جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہاں سے فری میں گزر رہے ہیں، جبکہ باقی دنیا یعنی ویسٹ اس وقت جل رہی ہے اور یہ ملکوں کو کروڈ آئل مل رہا ہے۔ نیوز پر آج کل ایک ہی نیریٹو چل رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے اور دنیا گلوبل ریسیشن میں جا رہی ہے، آئل پرائس آسمان پہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ للٹ لسٹ انٹیلیجنس کا میری ٹائم ٹریکنگ ڈیٹا دیکھیں جو ریئل شپ کو ریئل میں ٹریک کرتا ہے تو ایک اور کہانی نظر آتی ہے۔ مارچ 2026 میں 142 شپس اس بند اسٹریٹ آف ہرمز سے گزری ہے۔ یہ اسٹیٹسٹک کم ضرور ہے، نارمل ٹریفک کا آلموسٹ 92% کم ہے، لیکن یہ زیرو نہیں ہے، اور یہ زیرو نہیں ہونا ہی اصل سٹوری ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہے، فلٹر ہو گئی ہے۔ کچھ شپس کو اندر جانے دیا جا رہا ہے اور کچھ کو نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کسے اس بند اسٹریٹ آف ہرمز سے الاؤ کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہے۔ تو میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلیک اکانومسٹ۔ تو لیٹس بگن۔ دیکھیے، جب کنفلکٹ شروع ہوا تو IRGC یعنی ایران ریولوشنری گارڈ کراپس نے فوراً وارننگ دی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انشورنس پریمیم 500% بڑھ گئی، اور انٹرنیشنل ایجنسی ایسوسی ایشن نے کہا کہ یہ 1970 کا آئل شاک سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ریالٹی میں کیا ہوا وہ ایک بہت ڈفرنٹ سٹوری ہے۔ ایران نے ایک نیا کوریڈور بنایا اسٹریٹ آف ہرمز میں، لارک آئی لینڈ کے بالکل پاس اپنے ٹیریٹورل واٹر کے اندر، اور یہ کنڈیشن لگائی کہ کوئی بھی شپ اگر پرشین گلف سے گزرنا چاہتی ہے تو اسے پہلے ایک ڈاکومنٹیشن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ڈاکومنٹیشن میں کارگو مینیفیسٹ، اونرشپ ریکارڈ، کریو لسٹ اور ڈیسٹینیشن سب کچھ IRGC سے کنیکٹڈ انٹرمیڈیٹ کو سبمٹ کروانا پڑتا ہے۔ اگر اپروڈ ہو گئے تو ایک کرپٹوگرافک کلیئرنس کوڈ ملتا ہے اور ساتھ میں ایک عام RGC نیول اسکارٹ بھی۔ اور ایک اور بات کہ یہ کلیئرنس فری میں نہیں ملتی۔ ایرانین لا میکر اور ماری ٹائم انٹیلیجنس فرم کے مطابق ایران $2 ملین پر ویسل اس وقت چارج کر رہا ہے، یعنی کہ ایک شپ ایک بار گزرے تو اسے $2 ملین پے کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ٹریفک نارمل ہو جائے اور نارمل شپ اس سے گزرنے لگے تو ایران کو $100 بلین سالانہ مل سکتا ہے صرف اس ٹال سے، یعنی ان کا سیکشن آئل ریونیو بالکل ریپلیس کر دیتا ہے یہ۔ اور یہ ٹیکس، ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ ٹیکس کسی بھی طریقے سے ویسٹرن سیکشن سے روکا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک ٹویسٹ ہے، اور یہ پیمنٹ سیٹل ہو رہی ہے چائنیز کا سپ پیمنٹ سسٹم سے، جو سوئفٹ کا بالکل الگ سسٹم ہے لیکن اس کا پیرالل ہے۔ صرف 2025 میں $245 ٹریلین اس سپ سسٹم نے آلریڈی پرائسز کیا، اور وہ بھی ڈالر کو کمپلیٹلی بائی پاس کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹال صرف ٹال نہیں ہے، یہ ایک پیٹرو ڈالر سسٹم پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ US اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر رہا۔ اس لیے اگر بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جس کے آئل گزرتے ہیں اس کو اوپن کرنا چاہیے، لیکن اگر US اس میں ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کرے گا اور اس اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھولے گا تو اس کے کنسیکوینسز اس کے فائنینشیل سسٹم پہ پڑیں گے، یعنی کہ پیٹرو ڈالر سسٹم ان کا ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ سسٹم ختم ہو گیا تو پھر گلف ریجن جو آلریڈی آئل بیچتے ہیں ایشین کنٹری یعنی چائنا کی طرف، تو وہ بھی اپنا پیمنٹ سسٹم یوان پیمنٹ سسٹم یعنی سپ کو یوز کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس وقت US کے لیے۔ اسی لیے ٹرمپ ہر بار دھمکی دے رہا ہے، اس لیے ٹرمپ کو یہ پسینے چوٹ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کسی بھی کاسٹ پہ کھول دیا جائے تاکہ یہ جو سپ سسٹم ہے اس کو لوگ نہ یوز کریں۔ اور اب آتے ہیں اصل گیم چینجر پر۔ ایران کا فارن منسٹر عباس اراچی نے آفیشیلی ایک لسٹ ریلیز کی ریسنٹلی، جس کو فرینڈلی نیشن لسٹ کہا جاتا ہے، جنہیں پروفیشنل ٹرانزٹ ایکسس ملے گا اس نے کہا، اور اس لسٹ میں شامل ہے چائنا، رشیا، انڈیا، پاکستان، عراق اور بنگلہ دیش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشین ریفائنری جو ہیوی سورس کروڈ پروسیس کرتی ہے، جو مینلی پرشین گلف سے آتا ہے،
وہ ابھی بھی کروڈ آئل لے رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے گورنمنٹ نے ڈپلومیٹک ڈیل بھی کر لیا ہے ایران کے ساتھ. دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو دبئی کروڈ آئل 169 پر بیرل تک پہنچ چکا ہے. ویسٹرن بینچ مارک سے یہ $55 اوپر ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ برکس الائن نیشن وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر یہ آئل لے رہے ہیں اور وہ بھی یوان میں پیمنٹ کر کے. اور ویسٹ وہ لیٹن امریکہ اور ویسٹ افریقہ سے الٹرنیٹیو اس وقت ڈھونڈ رہا ہے. فیڈیکس یو پی ایس فل سرچارج 25 سے 28 تک بڑھ چکی ہے. یو ایس پوسٹل سروس نے پہلی بار فیول سرچارج لگایا اور وارن بھی کیا کہ 2026 تک کیش ختم ہو سکتا ہے. اس وقت یو ایس میں ڈیزل کا ایوریج پرائس 5.37 پر گیلن ہے. یہ 8 ہفتوں میں 52.8% اضافہ ہے. کیلیفورنیا میں یہ $7 پر گیلن سے اوپر جا چکا ہے. جبکہ اگر آپ دوسری سائڈ پہ رشیا اور انڈیا کو دیکھیں تو اس پورے جو جنگ کے دوران تک اب تک ڈیزل آئل جو ہے نا اس میں کوئی انکریز نہیں آیا. اور ایک اسٹڈی کے مطابق کہ ہر 10 سینٹ کا ڈیزل اضافہ یو ایس سی پی آئی میں 0.1% ایڈ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ فرٹیلائزر کی سپلائی میں بھی 30% کمی آتی ہے کیونکہ امونیا بیس فرٹیلائزر اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والی گیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمر 2026 میں گراسری پرائس کا ایک اور بڑا جھٹکا دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور دوسری سائڈ کا اگر دیکھا جائے تو کووڈ-19 کی طرح فیڈ کا جو فیڈرل ریزرو ہے وہ بھی اس وقت پیرالائز ہے. فیڈرل ریزرو ابھی بھی 3.6% انٹرسٹ ریٹ پہ ہے اور وہ ایک عجیب سچویشن میں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ ریٹ بڑھائے انفلیشن روکنے کے لیے تو ریسیشن کا خطرہ ہے اور اگر ریٹ گھٹائے تو انفلیشن اور انٹرنچ ہو جائے گی اور کنزیومر ایکسپیکٹیشن ڈی اینکر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی ویلیو گر سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ جیو پولیٹیکل سپلائی شاک کو منیٹری پالیسی سے کبھی بھی فکس نہیں کر سکتے. ریٹ ہائیک کر کے ایران اسٹریٹ آف ہرمز کبھی بھی نہیں کھولے گا اور یہ بات یو ایس بانڈ مارکیٹ اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے. 10 ایئر یو ایس ٹریجری ییلڈ 4.4% پہ ہے. گولڈ اس وقت 4,492 پر اونس تک پہنچا ہے. گولڈ 4,492 پر اونس تک پہنچا ہے. انسٹیٹیوشن کیپٹل ہارڈ ایسٹ کی طرف اس وقت بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انفلیشن اسٹرکچرل ہے, ٹیمپریری نہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی لاسٹ ٹویٹ سے سچویشن اور ٹینس ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک ہارڈ ڈیڈ لائن دی ہے کہ 6 اپریل 2026 رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم اگر ایران نے پوری طور پر اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھولا تو یو ایس ملٹری نے ایرانین سویلین پاور انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے. ایران نے جواب دیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ گلف ریجن میں سملر ٹارگٹ اسٹرائک کر سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپشن مارکیٹ ایگزیکٹلی اس سیناریو کو پرائس کر رہا ہے. برنٹ کروڈ آئل 150 پر بیرل تک ڈیریویٹیو بیٹ میں آلریڈی پہنچ چکا ہے جو 10 گنا اضافہ ہے اپریل اینڈ تک. اگر کروڈ آئل $150 ہو گئے ہیں تو انالسٹ وارن کر رہے ہیں کہ یہ 1973 جیسے سینکرونائز گلوبل ریسیشن کا خطرہ بڑھا سکتا ہے. IAE یعنی انٹرنیشنل انرجی ایسوسی ایشن نے 400 ملین بیرل اسٹریٹجک ریزرو ریلیز کرنے کا آرڈر آلریڈی دیا ہوا ہے لیکن یہ کوشن صرف 20 دن تک کور دیتا ہے. اس کے بعد پھر سچویشن ورسپ ہو سکتی ہے. اور اب آتے ہیں اپنی بات پہ. پاکستان کے لیے یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے پاکستان اس فرینڈلی نیشن لسٹ میں شامل ہے. ہمارے فارن منسٹر نے ریسنٹ ٹویٹ سے یہ کنفرم کیا کہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک ایگریمنٹ سیکیور کیا ہے جس میں سے 20 پاکستانی فلیگ شپ کو سیف ٹرانزٹ مل گیا. یہ ایک بہت بڑا موو ہے. پاکستان کے لیے مڈل ایسٹرن کروڈ کا ایکسس باقی رہنا ہی اکنامک سروائیول کا مسئلہ ختم کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا آئل امپورٹ بل آلریڈی پریشر میں ہے اور اگر پرائز اور اوپر گئے تو PKR پر ڈائریکٹ پریشر پڑے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپوزٹ بھی خطرے میں آ سکتی ہے. دوسری بات ہے چائنا کے سپ پیمنٹ سسٹم کے حوالے سے. پاکستان آلریڈی چائنا کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ایکسپلور کر رہا ہے CPEC فریم ورک کے اندر. اگر یہ ٹرینڈ بڑھے اور پاکستان بھی یوان سیٹل انرجی ڈیل میں شفٹ ہو تو یہ ڈالر ڈیپینڈنسی کو اور کم کر سکتا ہے لیکن ساتھ میں ویسٹرن سیکشن کا رسک بھی یہ بڑھا دیتا ہے. تو یہ ایک کیئرفل بیلنسنگ ایکٹ اسٹریٹجک ایکٹ ہے جس کو کیئرفلی طریقے سے
کیا جانا چاہیے۔ تیسری بات ہے فرٹیلائزر شارٹیج کی۔ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر آلریڈی سٹریس میں ہے۔ اگر گلوبل امونیا سپلائی میں 30% کمی آتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے، تو ہماری ویٹ اور رائس کراپ کے لیے ان پٹ کاسٹ بڑھے گی۔ یہ ڈائریکٹلی اپنی فوڈ انفلیشن میں ٹرانسلیٹ ہوگا، جیسے کہ گھی، آٹا، چاول اور سب کچھ مہنگا ہو سکتا ہے، جس سے انفلیشن کا ایک سرج یعنی طوفان آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سسٹم سے اس وقت بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انفلیشن بچے، تو اس کا جب بھی فیاٹ سسٹم انسٹیبل ہوتے ہیں اور جب بھی ڈالر پہ ٹرسٹ کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح کے گورنمنٹ، تو آپ USDT یعنی کرپٹو میں یا بٹ کوائن میں جس کا نیریٹو سٹرانگ ہو جاتا ہے، اس میں آپ اس کا کور لے سکتے ہیں۔ لیکن دس از ناٹ مائی فائنینشیل ایڈوائزر، آپ ریسرچ کر کے یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ایک انفلیشن ہیج دے سکتا ہے۔ تو اب اگر ان سب کو ہم کنکلوڈ کریں تو اسٹریٹ آف ہارمز بند نہیں ہے، یہ ایک سلیکٹیو $2 ملین پر شپ کا ٹول بہت بن چکا ہے۔ ایران نے UN کا لا آف سی سسپینڈ کر دیا ہے اور اسے ساورن ریونیو میکینزم سے ریپلیس کر دیا ہے، اور وہ بھی یوان میں۔ ایسٹ ڈسکاؤنٹڈ انرجی پہ اس وقت چل رہا ہے، جبکہ ویسٹ 5+ ڈیزل سے کرش ہو رہا ہے۔ پاکستان ڈپلومیٹک ایکسس کے ساتھ ایک کانشس ایڈوانٹیج پوزیشن لے چکا ہے، لیکن گلوبل ریسیشن کا رسک سب کے لیے ریئل ہے۔ یہ صرف ایک ملٹری کنفلکٹ نہیں ہے، یہ انڈسٹریل پاور کا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ایک کوآرڈینیٹڈ فائنینشیل ٹرانسفر ہے۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ٹال بوتھ سسٹم پرمنٹ ہوگا یا 6 اپریل کے ڈیڈ لائن کے بعد پکچر کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلاک اکانومسٹ۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔